آئیے ہم ڈاکٹر عبد الرحمن طٰہٰ کی کتاب دین الحیا کے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد 2017 میں بیروت سے شائع ہوئی اور تقریباً 250 صفحات پر مشتمل ہے۔ پہلی کتاب میں تینوں حصوں کا ایک عمومی تعارف پیش کیا گیا ہے۔ آئیے اسی تعارف سے شروع کرتے ہیں۔ اس تعارف کا عنوان ہے عمرانی معاہدے کے بجائے امانتی میثاق۔ یہاں یہ واضح کر دیا جائے کہ عقد یعنی کانٹریکٹ ایک قانونی معاملہ ہے، جبکہ میثاق ایک اخلاقیاتی اور روحانی عہد ہے۔ عمرانی معاہدے سے مراد روسو، لاک اور ہابس کا سوشل کانٹریکٹ ہے۔ طٰہٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے دور حاضر کا انسان کون ہے تو اسے فوراً یہ جواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مغربی انسان ہے، کوئی اور نہیں۔ کیا وہ معاصر تہذیب کا معمار بلکہ اپنے زمانے ہی کا خالق نہیں؟ اگرچہ اس جواب کی دلیل درست ہے، لیکن اس کا دعویٰ درست نہیں۔ بلا شبہ مغربی انسان نے معاصر تہذیب کو تخلیق کیا، بلکہ خود اپنے دور کو بنایا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ کوئی مستقل وجود نہیں، یعنی دور حاضر کا انسان اب کوئی متعین شخص یا ذات نہیں رہا، بلکہ وہ ایک اخلاقیاتی ذہنی نمونہ بن چکا ہے جو ٹھوس نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ایک تجریدی طرز عمل کا نمونہ ہے، نہ کہ کوئی مجسم شخصیت۔ مطلب یہ ہے کہ معاصر انسان اب کوئی خاص جغرافیائی فرد مغربی شخص نہیں، بلکہ ایک آئیڈیا، ایک ذہنی اور اخلاقی ماڈل بن چکا ہے جسے کوئی بھی اپنا سکتا ہے، اور یہ ذہنی نمونہ دنیا کے تمام خطوں میں، مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں پھیلا دیا گیا ہے۔ پس ان قوموں کی نسلیں، ثقافتیں اور تہذیبی سطحیں کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہوں، وہ سب اس تجریدی اخلاقی نمونے کی حفاظت میں شریک ہو گئی ہیں۔ اور چونکہ یہ نمونہ ایک تجریدی فکر یعنی الفکرہ پر مبنی ہے، تو اب ہر فرد اس فکر کو اپنے سینے میں اٹھائے پھرتا ہے اور اپنی طاقت کے مطابق اسے اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب معاصر معاشرہ کہا جاتا ہے تو اس سے لازمی طور پر مغربی معاشرہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہ معاشرہ مراد ہوتا ہے جو اس فکر کا حامل ہے اور اسے اپنے اداروں پر نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پس دور حاضر کا انسان یا معاصر معاشرہ دراصل ایک مسافر فکر ہے جو کسی ایک مخصوص جگہ پر ٹھکانہ نہیں کرتی، بلکہ اس کا ٹھکانہ ساری کی ساری دنیا ہے۔ اور جب یہ اخلاقیاتی فکر الفکرۃ الخلقیہ جگہ کے اعتبار سے پھیلنے اور ذہنوں پر اثر انداز ہونے میں اس حد تک پہنچ گئی جہاں یہ آج ہے، تو اس کی وجہ اس دور کی ایک خصوصیت ہے جسے میڈیا اور مواصلات کا انقلاب کہتے ہیں۔ یہ وہ انقلاب ہے جس کے جدید وسائل نے اس فکر کو تمام ممالک تک صرف منتقل کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کی تشکیل، اس کو مجسم کرنے اور اسے ترقی دینے میں بھی حصہ لیا۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اخلاقیاتی فکر جزوی طور پر انہی میڈیا اور مواصلات کے وسائل کی پیداوار ہے۔ اور وہ بنیادی خصوصیت جو اس فکر کو ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فطرت کی ضد ہے، اور یہ بات کسی صاحب بصیرت پر پوشیدہ نہیں کہ فطرت دینی اساس دینے والی اخلاقی اقدار کا خزانہ ہے۔ یہاں فطرت سے مراد وہ پیدائشی جبلی حالت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جس میں توحید کا اقرار اور اچھائی کی پہچان شامل ہے۔ پس معاصر انسان ایک بے فطرت انسان ہے، اور جو شخص دین کی فطرت سے خالی ہو وہ دل زندہ سے بھی خالی ہوتا ہے، اور جو زندہ دل نہ ہو وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ پس جس کا دل مر گیا وہ پورا کا پورا مر گیا۔ لہٰذا جس معاصر انسان کے پاس دین کا نور نہیں وہ مردہ انسان ہے۔ پس یہی وہ مردہ انسان الانسان المیت ہے جو متعین طور پر اب تمام دلوں میں چاہے وہ کہیں بھی ہوں اور کیسے بھی ہوں بسنے لگا ہے۔ اس پر مندرجہ ذیل 3 نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ پہلا نتیجہ داخلی کشمکش ہے، وہ یہ کہ یہ مردہ انسان بحیثیت فکر صرف اسی کے دل میں قائم نہیں ہوتا جو دینی اخلاقی اقدار سے اپنی دشمنی یا بیزاری کا اظہار کرے، بلکہ یہ اس شخص کے دل میں بھی قائم ہوتا ہے جو ان اقدار سے کوئی دشمنی یا بیزاری ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ اس شخص کے دل میں بھی قائم ہوتا ہے جو ان اقدار سے اپنی وفاداری یا قدردانی کا اظہار کرتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ معاصر تہذیب نے دلوں پر اپنی مختلف اقدار اور اصولوں اور ذہنوں پر اپنے الٹے ہوئے تصورات اور احکام کا ٹھپا لگا دیا ہے، جس کے بعد اب کسی میں بھی ان اقدار اور تصورات سے آزاد ہونے کی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ لہٰذا انسان چاہے یا نہ چاہے اپنی فکر میں انہی کا سہارا لینے پر مجبور ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ان کے تسلط اور اثر کا شعور ہو بھی جائے، بلکہ جب وہ ان سے آزاد ہونے اور ان کے اثر سے نکلنے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے، تب بھی اس کی حالت اس شخص کی سی ہو جاتی ہے جو اپنے سینے میں دو دل جمع کر لے، فطرت کا دل اور فکر کا دل۔ یہ ایک ایسا اجتماع ہے جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ فکر کا دل فطرت کے دل پر غالب آ جاتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ شیطان ان پر غالب آ گیا، تاہا اس لفظ کو استعمال کر کے اس فکر کی شیطانی فطرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تاہا کہتے ہیں کہ اس کا دل وہیں سے مر جاتا ہے جہاں سے وہ گمان کرتا ہے کہ اسے زندہ کر رہا ہے، یعنی یہ جدیدیت کا سب سے بڑا فریب ہے کہ وہ زندگی کے نام پر موت دیتی ہے۔ بس کتنے ہی مردہ دل ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ زندہ کوئی دل نہیں۔ دوسرا مسلمان پر جدید فکر کا مرتب کردہ اثر ہے، وہ یہ کہ مسلمان اپنے دیندار ہونے کے باوجود معاصر انسان بحیثیت فکر سے محفوظ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس فکر کو اس حد تک اپنے اندر اتار لیا ہو کہ وہ اپنی دینداری کو بھی اسی کی کسوٹی پر پرکھتا ہو۔ یعنی تاہا کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام کو معیار بنانے کے بجائے جدیدیت کی فکر کو معیار بنا کر اپنی دینداری یا دین کو جانچنے لگتا ہے، تو وہ اپنے دین پر اسی اخلاقیاتی فکر کے اصولوں کے مطابق حکم لگاتا ہے، یا اپنی اقدار کو اسی فکر کی اقدار سے جانچتا ہے، یا اپنے اعمال کو اسی کے مطابق درست کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے دین کا جو حصہ ان اقدار سے موافق ہو اسے وہ بلند کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو حصہ مخالف ہو اسے پست کر دیتا ہے اور ترک کر دیتا ہے۔ اور اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر وہ اس فکر کی خدمت میں اسی طرح لگا رہا تو وہ اپنے دین سے اس طرح نکل جائے گا کہ اسے گمان ہوگا کہ وہ اس میں مزید گہرا اتر رہا ہے، یعنی کہ جدیدیت کے زیر اثر مسلمان دین میں گہرا جانے کے گمان میں دین سے ہی نکل رہا ہے۔ اور یہ کہنا کوئی انوکھی بات نہیں کہ مردہ دل کا بھوت ہر مسلمان کو ڈرا رہا ہے، خصوصاً جب کہ وہ میڈیا اور مواصلات کی مصنوعات کا محض ایک صارف بن چکا ہے، بلکہ اپنے سرمائے سے ان مصنوعات کی ترویج میں حصے دار بھی بن چکا ہے، باوجود اس علم کے کہ ان کا معاصر انسان کی موت میں ہاتھ ہے۔ اور تیسرے نقطے میں تاہا بتاتے ہیں کہ ان کی تنقید بلا امتیاز سب پر ہے، کیونکہ ان کے نزدیک دلوں کو مردہ کرنے والی فکر سے کوئی ایک بھی نہیں بچا ہوا، اور وہ یہ ہے کہ معاصر انسان پر ہماری تنقید صرف مغربی انسان تک محدود نہیں، بلکہ اس میں مسلمان انسان بھی شامل ہے۔ جس طرح مسلمان سے ہمارا خطاب صرف اسی تک محدود نہیں بلکہ یہ غیر مسلم تک پھیلا ہوا ہے، چونکہ تمام بنی نوع انسان سب کے سب موت کے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک یا تو مر چکا ہے یا حالت نظم ہے یا اسے موت کا خطرہ لاحق ہے، جب تک کہ وہ اپنے اخلاق کو اسی طرح بحال نہ کر لے جس طرح ان کا آغاز ہوا تھا۔ اور اسی طرح یہ امانتی نقطہ نظر جس پر یہ تنقید قائم ہے معاصر انسان سے متعلق ہے، بحیثیت اس اخلاقیاتی ذہنی پیراڈائم کے جو دلوں پر غلبہ پاتی ہے اور اپنے حاملوں چاہے وہ مغربی ہوں یا مسلمان کی عقلوں پر استبداد کرتی ہے۔ آج کا مطالعہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم مطالعہ کریں گے کہ تاہا کون سے عمرانی نظریات اور فلسفیوں پر بحث کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تب تک اللہ حافظ۔